یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کے ہاتھوں سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں 203 کروڑ کی لاگت سے آج ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پرانے شہر میں 6 لین والے بہادرپورہ فلائی اوور کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کے علاوہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین موجود تھے۔ اس فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 45 جائیدادوں کو حاصل کیا گیا تھا۔ یہ فلائی اوور 690 میٹر طویل 13 ستون والا ہے۔ اس فلائی اوور برج کی تعمیر کا کام اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان مرحلہ اول کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ نومبر 2018 میں اس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا۔ فلائی اوور کی تعمیر سے اب تک پرانے پل تک جانے والی ٹریفک جام میں کمی واقع ہوگی۔ اس فلائی اوور کی تعمیر پر 107.47 کروڑ روپے کا صرفہ عائد ہوا ہے۔ سول ورکس کے لیے 44 کروڑ روپے ہی صرف ہوئے ہیں، تاہم اضافی طور پر 60 کروڑ روپے کی رقم حصول اراضی اور دیگر مقاصد کے لیے خرچ کی گئی ہے۔ محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب وزیر بلدی نظم و نسق، محترم جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ، محترم جناب وانی صاحبہ، محترم جناب پربھاکر صاحب جو ایم ایل سی ہیں، محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب متعلقہ رکن اسمبلی، تمام ہمارے جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیدار بشمول جناب لوکیش صاحب جو کمشنر جی ایچ ایم سی کے ہیں، متعلقہ رکن بلدیہ اور ریاض الحسن افندی ایم ایل سی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کے ہاتھوں سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں 203 کروڑ کی لاگت سے آج ترقیاتی کاموں کا افتتاح ہوا، جس میں ابھی ضیاء الدین صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ سردار محل کی بحالی اور تزئین نو کا سنگ بنیاد محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب نے کیا، جس کی تخمینہ لاگت 30 کروڑ روپے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سردار محل ایک تاریخی جگہ ہے، اور جو کوئی بھی حیدرآباد ساؤتھ کے اس علاقے میں سیاست میں داخل ہوا، وہ اس کا آغاز، سیاسی زندگی کا آغاز اسی سردار محل سے ہوتا ہے۔ 1994 میں میں جب رکن اسمبلی کا پرچہ نامزدگی داخل کرنے آیا تو اسی جگہ پر میرے ساتھ سابقہ رکن بلدیہ غفار صاحب تھے۔ یہ اس وقت حیدرآباد کے بلدیہ کا یہیں پر میئر بیٹھتے تھے۔ تو اس سردار محل کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر محترم جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو قبول کیا، اور خاص دلچسپی اور توجہ جناب کے ٹی راما راؤ صاحب نے لی۔ اور سردار محل ایک تاریخی عمارت ہے، یہ ہماری ریاست کا، اس شہر کا ایک ورثہ ہے، اور اس ہیریٹیج کو ہر لحاظ سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس بلڈنگ کو رینوویٹ کیا جائے گا، اور یہاں پر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا جائے گا۔ وہیں پر منڈی میرالم کو اسلحے بنانے کے کاموں کا سگ بنیاد کیا گیا۔ 21 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے میرالم منڈی میں ایک نئی مارکیٹ بنائی جائے گی، جو وہاں کے مونڈے داروں اور ذمہ داروں کی اجازت اور ان کی منظوری سے کام ہو رہا ہے۔ چار مینار میں محبوب چوک میں اس چوک کی مارکیٹ کو نئی بنایا جا رہا ہے، اور اس کی لاگت 36 کروڑ روپے ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر بہادرپورہ میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کی زمین پر نئے پولیس اسٹیشن کی عمارت کا سنگ بنیاد وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے کیا، جو 4 کروڑ 20 لاکھ کی لاگت سے بنایا جائے گا۔ پھر بہادرپورہ کا جو فلائی اوور جو مکمل ہو چکا ہے، اور اس کا پورا کام کی تعمیری لاگت 109 کروڑ کی لاگت سے 6 لین والے 2 طرفہ فلائی اوور کا افتتاح کیا گیا۔ اس فلائی اوور کے سلسلے میں جناب محترم کے ٹی راما راؤ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس جگہ پر بہادرپورہ نیا فلائی اوور بنایا گیا، اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں
वजीर बल्दी नज़्म व नस्क को कि उन्होंने उसका संग बुनियाद भी फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने डाला था। आज उनके हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ। मेरी जनाब के.टी. रामा राव साहब से और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि उस बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम बानिए जाम इंतजामिया हजरत फजील जंग के नाम से रखा जाए, तो उनको एक बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और वहीं पर बहादुरपुरा में मीरालम तालाब में एक म्यूजिकल फाउंटेन का इफ्तिताह किया गया, जो 2,55,00,000 की लागत से वहाँ पर शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ मीरालम तालाब में उसके अतराफ में करीब 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का एक बंड भी वहाँ पर बनाया जाएगा, जो मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी, और एक बेहतरीन पार्क और चलने की सहूलतें, ताकि दिन में और रात में लोग वहाँ पर आकर बैठ सकें, और एक गार्डन वहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ 9 नंबर मोहम्मदाबाद से मीरालम तक एक चेन लिंक ब्रिज भी बनाया जाएगा। अभी उसका तैयारी चल रही है टेक्निकल, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब के.टी. रामाराव साहब का, जो उसका उन्होंने मंजूरी दी। और मुझे टेक्निकल इंजीनियर्स ये बता रहे हैं कि करीब 700 से 800 करोड़ की लागत का वो चेन लिंक ब्रिज अगर मंजूरी हो जाएगी उसकी, जब काम शुरू होगा, वो भी एक बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक का हल होगा। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग हल्के असेंबली कारवान में 290 करोड़ की लागत से पूरे हल्के असेंबली कारवान में एक नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। वो काम का टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट हो चुका है, और आज जनाब के.टी. रामाराव के इफ्तिताह के बाद इंशाअल्लाह फौरन वो काम का आगाज होगा। तो ये आज 203 करोड़ की लागत से हल्के असेंबली हल्के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तवस्सुस से आपने यहाँ पर आकर इन कामों का इफ्तिताह किया। मैंने मिनिस्टर साहब से दो और चीज़ की गुजारिश भी की है कि हमारे अरकान असम्बली और ख़ास तौर से कायदे मुक़न्नन अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में भी चीफ मिनिस्टर को इस जानिब तवज्जो मौजूल कराई कि हल्के असम्बली हैदराबाद बल्कि पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे घर हैं जो नोटरी की कागज़ हमारे पास है। तो हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें के.टी. रामाराव साहब उसको लीड कर रहे थे। उस कमेटी ने सिफारिश दी कि जो इसके पास नोटरी है हुकूमत उसको रजिस्ट्रेशन करे और उसकी कीमत उस वक्त जो थी जब वो नोटरी कराए, तो वो फाइल अब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब उसको मंजूरी दे देंगे, तो इसमें गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं अभी जनाब के.टी. रामाराव साहब से उस बात को याद भी दिलाया हूँ जिसका तस्करा और वादा हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने असम्बली में किया था कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग बनाने का। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से भी बात करके उनको हम लाकर उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मायना कराएंगे। मुझे पुरानी बिल्डिंग से कोई मोहब्बत नहीं है, अगर किसी कंजर्वेशनिस्ट को तकलीफ होती है तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर नई बिल्डिंग की जरूरत है, तेलंगाना के बेशतर इलाके के गरीब लोग आकर उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, और वहां पर जो नई बिल्डिंग की बेहद जरूरत है, और हमारी कोशिश भी यही है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बने, जिसका वजीर आला चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में इसका वादा किया। मैं फिर से जनाब के.टी. रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इन तमाम तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। और आप जानते हैं कि बहादुरपुरा में एक और बहादुरपुरा से लेकर आरामघर तक एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह वो भी तेजी से चल रहा है, और 1 साल 1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो ट्रैफिक जैम का मसला हमेशा होता है कि पेटला बुर्ज पुलिस लाइन से लेकर आरामघर तक शाम में 5 बजे से रात में 12 बजे तक जो ट्रैफिक जैम होता है, मुझे यकीन है कि आज के इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद किसी हद तक इसमें बहुत राहत मिलेगी, और 1 साल 1.25 साल के बाद जो वो एक्सप्रेसवे का काम हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि स्मूथली ट्रैफिक का फ्लो होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये सरदार महल की बिल्डिंग जब रिनोवेट हो जाएगी, मुझे यकीन है कि ये हैदराबाद के कल्चरल सेंटर का एक मरकज बनेगा, और इतने हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं,
یہ بہت اچھا بڑا کام یہاں پر ہو رہا ہے. پھر سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بحیثیت رکن پارلیمان آپ تمام کا ویلکم خیر مقدم کرتا ہوں. اب میں گزارش کروں گا جناب محمود علی صاحب سے کہ وہ عزت مآب وزیر MAUD اینڈ انڈسٹری اینڈ ڈائنمک لیڈر KT راما راؤ صاحب اور آپ کے ہردل عزیز MP اسد الدین اویسی صاحب اور آپ کے بھی MLA مقامی MLA احمد پاشا قادری صاحب آنریبل ممتاز احمد خان صاحب آنریبل MLC وانی دیوی صاحبہ آنریبل MLC پربھاکر صاحب آنریبل MLC افندی صاحب اور مقامی کارپوریٹر سہیل قادری صاحب اور ڈائس پر بیٹھے تمام GHMC آفیسر اور کمشنر اور آج اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام میرے بھائیوں بہنوں. آپ جانتے ہیں تلنگانہ بنے گا تو کیا ملے گا. یقیناً تلنگانہ بنے گا تو آج ہماری ترقی ہو رہی ہے. خاص طور سے مسلمانوں کو ہر شعبے حیات میں ترقی دینے کا سہرا ہمارے آنریبل CM صاحب کے SCR صاحب نے اٹھایا ہے. آج پرانے شہر کو بھی ترقی دینا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں 65 سال میں اسد بھائی بھی جانتے ہیں, ممتاز بھائی بھی جانتے ہیں, 65 سال میں کانگریس اور تیلگو دیشم نے پرانے شہر کا رخ نہیں کیا اور ترقی کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے CM صاحب یہی چاہتے ہیں پرانا شہر بھی بہت اچھی طریقے سے ترقی کرے, یہاں کے لوگ بھی ہر طریقے سے ہر حکومت کے پالیسیوں سے استفادہ حاصل کریں. اور خاص طور سے آج ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے اسد بھائی کے ساتھ کئی پروگرام کا اناگریشن کیا. خاص طور سے میر عالم ٹینک, آپ دیکھتے ہیں میر عالم ٹینک کا یہ حال تھا, بہت برا حال تھا. آج کافی ڈیولپ ہو چکا ہے. اس میں ڈیولپ اور کرنے کے لیے ٹوٹل آج کے جو اناگریشن پروگرام کیے گئے اس کے لیے ٹوٹل 495 کروڑ کا خرچہ ہے. آنریبل منسٹر KT راما راؤ صاحب نے آج وہاں پر میر عالم ٹینک کا افتتاح کیا. وہاں جو فوارے لگائے گئے اور اسے اور بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بازو میں کچرے کی نکاسی کے لیے ایک شیڈ کا بھی اناگریشن کیا گیا, جو کچرا جمع ہوتا ہے پرانے شہر کا وہاں سے ڈسپوز کرنے کے لیے. اسی طرح برج کا اناگریشن کیا گیا جو شہر کے اندر پرانے شہر کو بہت ضروری تھا, اس کے لیے کافی خرچہ کیا گیا. آج اس برج کا اناگریشن کیا گیا. اسی طرح ایک پولیس اسٹیشن کالا پتھر, اس کا بھی آنریبل منسٹر صاحب نے فاؤنڈیشن رکھا. یقیناً پرانے شہر میں اچھے سے اچھے پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی پولیس اسٹیشن کا اناگریشن ہو چکا ہے. خاص طور سے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن بہت اچھی طریقے سے بنایا گیا. آج یہ پولیس اسٹیشن بھی بہت اچھی طریقے سے بنایا جائے گا. اسی طرح منڈی میر عالم منڈی کو, جو بہت پرانی منڈی ہے, جو بہت برسوں سے اندر جانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا, کیچڑ پانی رہتا تھا, اس منڈی کو رینیو کیا جا رہا ہے اور ایک اعلیٰ پیمانے پر اچھی منڈی بنائی جا رہی ہے تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کو اچھی طریقے سے سہولت ہو. اور میر عالم چوک ایریا جو ہے بہت پرانا ایریا ہے. چوک کی مسجد ہے, وہاں کی گھڑیاں کو ریپیئر کیا گیا. مرغیوں کا جو چوک مارکیٹ کے اندر ہے اس مارکیٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بہت اچھے پیمانے میں بنایا جا رہا ہے کیونکہ شہر حیدرآباد میں کافی ہیریٹیج بلڈنگ ہے. خاص طور سے سردار محل بھی بہت ہیریٹیج بلڈنگ ہے, اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا بجٹ کبھی بھی کسی حکومت نے کبھی سوچا بھی نہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرانا شہر بھی نئے شہر کی ترقی کرے. اور پرانا شہر نہیں ہے, اسے اولڈ سٹی نہیں بلکہ ایک گولڈ سٹی ہے. یہاں پر ایک چار مینار ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے. اور پرانا شہر بہت سے لوگ آتے ہیں. پرانے شہر جو لوگ بھی حیدرآباد انڈیا آتے ہیں, خاص طور سے جب حیدرآباد آتے ہیں تو بغیر چارمینار دیکھ کر یہاں سے نہیں جاتے. چارمینار اور پرانے شہر کی بڑی محبت, گنگا جمنا تہذیب اگر کسی جگہ ہے تو پرانے شہر میں. میں ہمارے منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, اولڈ سٹی میں کوئی آدمی اگر گر جائے, موٹر سائیکل سے گر جائے اور سب آدمی جمع ہوتے ہیں اسے دواخانے لے آتے, تکلیف دور کرتے ہیں. اولڈ سٹی میں پیار اور محبت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اس کے لیے میں خاص طور سے MP صاحب کو اور MLA صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یقیناً ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب بہت ایک ایسے انسان ہیں جو سارے قوموں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. آج کل دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حالات میں اگر کوئی آواز اٹھانے والے لیڈر ہیں تو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں. وہ چاہتے ہیں ہندوستان ایک گنگا جمنا تہذیب کی طرح چلے. خاص طور سے سارے کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کو بھی مکمل انصاف ملے اور وہ پیار اور محبت سے اچھی زندگی گزارے. یہی ہمارے CM صاحب کا سپنا ہے. آج کے اس کئی پروگرام کے اناگریشن پر تقریباً 500 کروڑ کے 495 کروڑ سینکشن کیے گئے. GHMC کے کمشنر صاحب کو, ان کے عہدیداروں کو
بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے تو بہتر ہے. خاص طور سے میں ہمارے منسٹر کے ٹی راما صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کافی کئی دنوں کے بعد یہ پروگرام کے لیے خاص طور سے آج کئی ایک پروگرام اناگریشن کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی جو حیدرآباد میں اولڈ سٹی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرور پوری کی جائے گی اور اس کے لیے ہمیشہ ہمارے چیف منسٹر کے ٹی راما راؤ صاحب جب بھی آفیسروں سے ذکر کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اولڈ سٹی کو بھی ڈیولپ کیا جائے, اولڈ سٹی میں کیا چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کیا جائے اور بجٹ کی فکر مت کیجیے. اولڈ سٹی بھی جس طرح نام اس کا گولڈ سٹی ہے اسی طرح ترقی کرے, یہ کہتے ہیں. میں کے ٹی راما صاحب مبارکباد شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسد بھائی کو, ہمارے ممتاز خان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. سہیل قادری صاحب کارپوریٹر صاحب بھی ہے اور بھی دوسرے کارپوریٹرز ہیں, سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جے تلنگانہ, جے ہند. تھینک یو.